ہمارے علاقے میں بڑے ہی مشہور و معروف ڈاکٹر نوشہرہ ورکاں ضلع گوجرانوالہ میں ڈاکٹر محمد انور رضا صاحب بہت ہی زبردست ڈاکٹر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑا ہی ایکسپیرینس ہے ان کا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، میری چھوٹی بیٹی جو ہے، ننھی منی بیٹی، اس کے ہاتھ میں، اس کی فنگر میں یہ مشین والی سوئی جو ہوتی ہے، نیڈل، یہ ٹوٹ گئی۔ تو میں اس کو، دوپہر کا ٹائم تھا، جب لے کر اس کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کی سوئی نکال دیں بچے کے فنگر سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اب میرا کھانا آ چکا ہے، پہلے میں لنچ کروں گا، لنچ کے بعد بچے کی یہ سوئی جو ہے فنگر سے، انگلی سے نکالوں گا۔ میں بڑا حیران ہوا، کھانا پہلے ضروری ہے کہ پہلے پیشنٹ کا خیال کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب میرا دھیان کھانے کی طرف رہے گا اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو میں یہ کیسے کر پاؤں گا؟ یہ مجھ سے ہوئے گا ہی نہیں کر پاؤں گا، میں یہ آپریٹ نہیں کر پاؤں گا اور سوئی نہیں نکال پاؤں گا، مجھے پہلے کھانا کھانے دیں۔ ہم آرام سے بیٹھ گئے، انہوں نے کو آدھا گھنٹہ لنچ کیا، کھانا کھایا، اس کے بعد ہاتھ دھو کر تشریف لائے اور انہوں نے بڑے آرام سے چند منٹوں میں، بس 1-2 منٹ میں ہی انہوں نے وہ نیڈل جو ہے فنگر سے نکال لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ اچھا ہے۔ کوئی توجہ جو ہے ایک طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو کھانا جب آ جائے، کھانا جب تیار ہو تو کھانا کھانا چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے چند دن پہلے ایک فوتگی ہوئی، تو میں تعزیت کے لیے گیا، تو میں نے کہا فاتحہ پڑھیے، تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھنے لگے۔ تو وہاں 3 سے 4 افراد کھانا تناول کر رہے تھے، تو انہوں نے چھوڑ کر کھانا ایک سائڈ پہ رکھا اور فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، دعا کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے دعا کر لی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جب کھانا آ جائے، کھانا آپ کھا رہے ہوں تو پھر آپ پہلے کھانا کھائیے، دعا تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کھانے کی بات ہے۔ بلکہ میں نے انہیں مسئلہ یہ سمجھایا کہ اگر آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا ہو تو پہلے کھانا کھائیے، پھر نماز پڑھیے، جماعت بھی کھڑی ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، غالباً سنن ترمذی شریف، جامع ترمذی شریف کی 340 نمبر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کھانا ہو اور شام کا کھانا ہو تو تم پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور قرات کی آواز بھی سن رہے ہوتے، یعنی شام کا کھانا ڈنر کر رہے ہوتے، تو ڈنر کے ٹائم عشاء پڑھی جا رہی ہوتی، تو آپ پہلے کھانا کھاتے، پھر آپ نماز پڑھتے۔ تو یہ زبردست طریقہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، تو پہلے کھانا کھائیے، اس کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اسی طرح جب جماعت کھڑی ہو تو کچھ لوگ دوڑ کر آتے ہیں، دوڑ کر آ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی دوڑ کر آئے اور جماعت میں شامل ہو، بلکہ فرمایا اطمینان کے ساتھ آؤ، جتنی مل جائے تو پڑھ لو، جو رہ جائے اس بعد میں پڑھ لو۔ تو اس طرح یہ طریقہ ہے۔ اس طرح ایک اور بھی میں نے طریقہ دیکھا ہے کہ جب دوست احباب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، کسی دعوت پہ، تو کوئی اور دوست آ جائے تو اس کے لیے ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تکلف جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں جب کسی کے پاس جاؤں، کھانا کھا رہے ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کھانا کھاتے رہیے، بعد میں مل لیں گے۔ تو وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، پھر ہم ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، جن سے معانقہ کرنا ہو تو گلے ملنا ہو تو گلے مل لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ہی یہ طریقہ اپنائیے کہ اگر کھانا سامنے آج موجود ہو، کھانا حاضر ہو، تو پہلے کھانا کھائیے،
پھر نماز پڑھیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں یا آپ وہاں پہنچیں جہاں کھانا کھایا جا رہا ہے